فوری طور پر تمام ساتھی موبائلیں بند کریں اور جیب میں ڈالیں، جلدی کریں۔ یہ بھی بند کریں گے، اس کو بند کر دیں۔ 12 بجے تک 18 تاریخ تھی، اب 19 تاریخ ہو گئی ہے۔ آپ کو ٹائم میں نے 18 کا دیا تھا۔ 18 تاریخ میں 4 گھنٹے رہتے تھے جب یہاں حاضری ہو گئی۔ اب آگے آپ کی مرضی کہ آپ نے بیان نہیں کروایا، میں اپنے ٹائم پر الحمدللہ پہنچ گیا۔ تو ایک دن ضابطہ توڑیں، دوسرے دن توڑیں، تیسرے دن توڑیں، پھر بندہ بے ضابط ہو جاتا ہے۔ تو اصول اپنی جگہ پر ہوتا ہے، محبتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اب ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، دعا کا ٹائم ہے، سب حضرات درود شریف پڑھ کے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی آپ کی حالت یہ ہے کہ ابھی مولانا پوچھ رہے تھے کہ 1 کروڑ کا آدھا کتنا ہوتا ہے، تو آپ بتا رہے تھے 60۔ 1 کروڑ کا آدھا 60 لاکھ ہوتا ہے۔ یہ سارے حضرات سن رہے تھے، یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن مولانا پوچھ رہے تھے 1 کروڑ کا آدھا کتنا ہوتا ہے۔ اس بات کو چھوڑیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ صحابہ کے عاشق ہونے چاہیے۔ اور ہم ویسے بھی عشق کو اہمیت نہیں دیتے، محبت کو اہمیت دیتے ہیں۔ عشق یہی ہوتا ہے کہ میرے من کی پوری ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہو۔ اور محبت ہوتی ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھے۔ تو آپ فرما رہے تھے 1 کروڑ کا آدھا 60 لاکھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موبائلوں نے ہماری حالت کر دی ہے، نہ مشن کا پتہ، نہ تنظیم سازی کا پتہ، نہ یونٹ سازی کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ اللہ سے رابطہ، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت۔ بس دن رات موبائل اٹھایا ہوا ہے، اس میں انگلیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو دشمن نے تو پھر باہر نکل کر بکواس کرنا ہی ہے نا، سمجھ آئی نا۔ تو اس لیے ایک تو اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم آج کے بعد موبائل کو بغیر ضرورت کے استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، جو ساتھی جتنا زیادہ تصویر کشی میں مصروف رہتا ہے، بھئی کی عادت آئے گی بس تصویر بنانی ہے، سلام نہیں کرنا، اس کی خیر خیریت نہیں پوچھنی، جو مسنون طریقہ ہے، اس کو اپنی مہمان نوازی کے طور پر بٹھانا نہیں ہے، حال حوال نہیں کرنا، سر نہیں دبانا، پانی نہیں پوچھنا، پہلے تصویر نکالنی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قرآن حدیث کی آیت روایت میں آیا کہ اتنا بڑا فرض ہے، اس کو ہم ادا کیے بغیر شاید جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اسی چیز نے ہمیں جماعتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، جذبوں کے لحاظ سے بہت سارا نیچے لے آئے۔ اور فرانس ادھر سے بھونکتا ہے، ادھر سے ایران بھونکتا ہے، اور ہم پھر پریشان ہوتے ہیں جی یہ تبرے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ اس لیے اس چیز پر بھی ارادہ کرو، وعدہ کرو اللہ کی ذات سے کہ ہم تصویر کشی سے، بلا وجہ کی تصویر کشی سے احتیاط کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت میں حرام ہے۔ اگر کسی مفتی صاحب، مولوی صاحب نے آپ کو کہہ دیا نا نہیں جی گنجائش ہے، تو مفتیان کی حالت یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا شیعہ کافر ہے، تو بعد میں ان کو بھائی بھی بنا لیا۔ تو پھر ایسے فتووں پر ہمیں کیا اعتماد ہوگا؟ جو آدم طارق کی تصویر بنے تو اس وقت وہ کہیں جی حرام ہے یہ نہ بناؤ، جب فضل الرحمان کی تصویر بنے تو کہیں جی ٹھیک ہے جی جائز ہے۔ تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے، تو ہم اپنا عقیدہ نظریہ آخرت خراب کر رہے ہیں، اس لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اب وقت تو ہو گیا ہے، کیونکہ سفر کر کے آئے ہیں، بات صحابہ کی عظمت کی ہے، اس لیے درود شریف بھی پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ میں صرف چند منٹ میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آئندہ غلطی یہ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ بر وقت آپ موقع دیں گے تو تفصیلی بیان ہوگا۔ درود شریف قائد سنیں گے آپ کی بات ساری رات سر، قائد سنیں گے آپ کی بات ساری رات، قائد سنیں گے آپ کی بات ساری رات۔ میں الحمدللہ جلدی کس چیز سے متاثر بھی نہیں ہوتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر مشن ساتھیوں، جام شور و شہر میں عظیم الشان امام الانبیاء، مقصود کائنات، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عظمت صحابہ کرام اہل بیت عظام کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے تعالیٰ سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا زاہد عثمانی صاحب، حافظ امان اللہ صاحب اور ان کے دیگر رفقا جن حضرات نے محنت کر کے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام انتظام کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو رب تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس پروگرام کو رب تعالیٰ ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آہستہ آمین کہیے اور زور سے کہیں آمین۔ یہ کرونا سر پہ آ رہا ہے، آپ زور سے کہیں تاکہ اللہ اس کو دور کر دے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ایک بیماری ہے، ان کے علم میں ہونا چاہیے یہ سنی تو نہیں ہے، یہ شیعہ ضرور ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یکم محرم سے لے کر 20 صفر تک کرونا ختم ہو جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا، کسی جگہ پر کوئی بیماری کا خدشہ تبصرہ ختم ہو جائے گا، اور جیسے 20 صفر گزرے گا تو پھر کرونا آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا 21 رمضان کے جلوس کے موقع پر شیعوں نے اس کو کھلوایا، اور 20 صفر جیسے ہی گزرا چیلم کی تاریخ، اگلے دن موبائل پر جو ٹون لگی ہوتی ہے اس پہ بھی آگے جی کرونا پھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ اسی طرح ڈھیلے مٹھے پڑے رہے تو اس بدبخت نے تو آنا ہے۔ زور سے کہیں آمین۔ اللہ ایسے دجالی فتنوں سے، بیماریوں سے ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ تفصیلی بیانات مناظرین، مبلغین، خطباء، علماء آپ کے سامنے عالمانہ، محققانہ انداز میں فرما چکے ہیں۔ ناظر اسلام برادر محترم مولانا عبد الجبار حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بھی خوبصورت انداز میں اپنے عنوان کی ترجمانی کی۔ مولانا عبداللہ سندھی صاحب دامت برکات عالیہ غالباً 4-5 زبانوں میں آپ کو ہر اعتبار سے مختصر وقت میں اجمالاً آپ کو موقع، مشن، عقیدہ، نظریہ سمجھایا، اور مولانا معاویہ اعظم صاحب سلمہ اللہ تعالی جو ہمارے قائد محترم مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جیتی جاگتی تصویر بھی ہیں، نشانی بھی ہیں، عملی کردار کے اعتبار سے بھی ایک خوبصورت ان کا نقشہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔
اللہ ان سب حضرات کی عمر نیک عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی تھوڑے سے وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آپ کے گوش گزار فرما دی۔ میں نے صحابہ کے حوالے سے، چونکہ دوسرا عنوان صحابہ اکرام کا ہے، اس میں ایک بات صرف آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجموعی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، یہ سب اپنے ایمان، مقام، شان، عظمتوں، فضیلتوں، رفعتوں، تقوی، طہارت، ان ساری خصوصیات، اوصاف حسنہ اور محامد جمیلہ کی بنیاد پر یہ سارے جنتی ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ اور ان کے بعد کا جو طبقہ ہے مسلمانوں میں، کلمہ پڑھ کے ذکر اذکار، تلاوت، عبادات، فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور کوشش اور محنت، حج، عمرہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے اور اسی انداز میں جہاد وغیرہ، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی میں اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمان طلبگار جنت ہیں۔ طلبگار جنت ہے کہ جنت کو طلب کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام بھی سارے جنتی ہیں۔ ان میں سے دو افراد، اور دو میں سے بھی میں ایک کی بات عرض کروں گا، دو سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن بات مختصر کرنے کے لیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سے وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے متعلق آپ غور فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہوگا کہ یہ باقی سارے تو ایمان، اعمال صالحات، تقوی، طہارت، حیات طیبہ کے بعد جنت میں جائیں گے۔ صحابہ تو جائیں گے اور ہم اور آپ امیدوار اور متوقع ہیں، اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جنت پہ دے دے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ جو آیا بھی جنت سے تھا۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آئے بھی جنت سے تھے اور چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہیں، کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے۔ بس اسی بات کو میں سمجھاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہیں، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ اب آئے جنت سے کیسے تھے، چلتے پھرتے ہوئے کیسے تھے، آج کیسے ہیں، کل کیسے جائیں گے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی کیسے تھے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جب آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے تو صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، صحابی رسول بنے، کامل مومن اور صحابی رسول بنے۔ کامل مومن مسلمان، اس اعتبار سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ رسول کے اوپر ایمان لائے، اس اعتبار سے وہ جنتی تھے۔ پھر حضور کے صحابی بنتے ہیں، صحابی جنتی ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کی جو بھی ترغیب دی، جو بھی ترتیب بتائی، آپ وہ سارے جنتی اعمال چلتے پھرتے ہوئے کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، تو جیسے حضور نے نماز پڑھی، صدیق اکبر نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ اور آپ نے فرمایا روزہ فرض ہے رمضان کا، آپ نے روزہ رکھ کر کے دکھایا جیسے اللہ کا حکم تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، صدیق اکبر نے جہاد کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ دو، صدیق اکبر نے زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی۔ آپ نے فرمایا سچائی کے پیکر بنو، صدیق اکبر نے سچائی کا پیکر بن کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا امانت و دیانت اختیار کرو، آپ امانت دار و دیانت دار بھی بنے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم سامنے آتے گئے، پیغمبر کا جو طریقہ سامنے آتا گیا، صدیق اکبر اس کو اپناتے گئے، امانت و دیانت بھی اپنائی، ریاضت و عبادت کو بھی اپنایا، مجاہدے کو بھی اپنایا، خلوص کو بھی اپنایا، تقوی کو بھی اپنایا۔ اور اسی انداز میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سامنے آتے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے گئے۔ نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کا حکم ہے تو امیر حج بن کر کے جا رہے ہیں،
عمرے کا حکم ہے تو عمرے کی ساعتیں حاصل کر رہے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں تو رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک نوافل میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو یہ سارے معمولات بھی صدیق اکبر کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام جنتیوں کے ہیں، اس لیے آپ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ آقا نے فرمایا جنت ملے گی میدان بدر میں چلو، صدیق اکبر بدر میں ساتھ چلے گئے، احد میں جانا ہے صدیق اکبر ساتھ چلے گئے، ذوالعشیرہ میں جانا ہے صدیق اکبر ساتھ چلے گئے۔ آقا نے فرمایا خیبر میں جانا ہے، آپ ساتھ چلے گئے، تبوک میں چلے گئے، حنین میں چلے گئے، 27 غزوات میں جہاد کے معاملے میں پیغمبر کے ساتھ چلے گئے کہ جہاد کے نتیجے میں بھی جنت ملتی ہے، جہاد کرنے والا بھی جنتی ہوتا ہے، مقام شہادت مل جائے تب بھی جنت ہے، غازی بن جائے تب بھی جنت ہے، مجاہد بنے تب بھی جنت ہے، حاجی بنے تب بھی جنتی ہے، نمازی بنے تب بھی جنتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ پیغمبر پر اپنا سب کچھ قربان کرو۔ صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ درجہ بدرجہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ غار ثور میں جانا ہے، پیغمبر کو کندھے پر لے کر غار ثور میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی انداز میں وہاں پر صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ محبت عقیدت کے تقاضے پورے کرنے کی بات آتی ہے۔ آپ تمام سوراخوں کو بند کر کے اس غار کو محفوظ کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پاؤں رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ سانپ نے ڈنگ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر برداشت کرتے ہیں، آقا کے آرام میں خلل نہیں پڑنے دیتے۔ آقا اٹھ جاتے ہیں، فرماتے صدیق اکبر آنکھوں سے آنسو ہے، رو رہے ہو؟ جی آقا رو رہا ہوں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ پاؤں میں سانپ نے ڈنگ مارا، اٹھایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا آرام میں خلل نہ پڑے۔ فرمایا صدیق اکبر پتا ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے جان چلی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا مجھے پتا ہے لیکن پھر کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا جان جاتی ہے چلی جائے مگر یہ لمحے ٹھہر جائے، اس لیے کہ نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ جو ساری دنیا میں مجھے محبوب تھا، میں ہمیشہ زیارت تو کرتا تھا، آج جی بھر کر کے زیارت کرنے کا موقع ملا ہے، میں اپنی اس ساعتوں کو ان گھڑیوں کو سمجھتا ہوں کہ یہ رک جائیں، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ ساعتیں رک جائیں تاکہ جی بھر کے میں آقا آپ کا دیدار کر سکوں۔ یہ بھی مقام جنت ہے کہ جنتی انداز میں یہ ایمان اور یہی جذبے، یہ محبت کے تقاضے ایک جنتی کی نشانی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا آپ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے، ڈنگ بھی برداشت کیے، آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑا، آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، بچوں پر تکلیفیں برداشت کی، آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ پیغمبر کے حکم پر لٹا کر کے 40 کپڑوں کی دکانیں قربان کر کے وجود پر کاٹ کا لباس پہن لیا، پر پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چلتے چلتے سفر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، آسانی میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، مشکل میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، مکہ میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، مدینہ میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری زندگی ساتھ بھی ہے، وفا بھی کر رہے ہیں، دل ربائی بھی کر رہے ہیں، وفا شاری بھی کر رہے ہیں، جانثاری بھی کر رہے ہیں، حبداری بھی کر رہے ہیں، تابعداری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشکلات آتی ہے ان کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سارے اوصاف قرآن و سنت کے مطابق ایک جنتی شخص کے ہیں۔ میں نے اس بنیاد پر بھی کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہے۔ پھر آقا کے سامنے ایک باغ میں آتے ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، آقا کے ایک اور محفل میں تشریف لائے، آقا نے پھر کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، ایک اور موقع آتا ہے، آقا پھر فرماتے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ قرآن پاک میں 7 آیات سے زائد آپ کی شان میں جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، اور دیگر آیات جو اجمالاً صحابہ کی شان میں ہے ان کا بھی سب سے پہلے مصداق صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ قرآن اولئک هم المؤمنون کہتا ہے تو پہلا مومن صدیق اکبر ہے، اولئک هم المفلحون کہا پہلا کامیاب صدیق اکبر ہے، اولئک هم الصادقون کہا صحابہ کو پہلا سچا صدیق اکبر ہے، اولئک هم المتقون کہا صحابہ کو پہلا متقی صدیق اکبر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہا پکا سچا پہلا مومن صحابہ میں صدیق اکبر ہے، اولئک حزب اللہ کہا اللہ کی جماعت صحابہ کو کہا اس کا پہلا رکن صدیق اکبر ہے، اولئک هم الفائزون کہا مراد کو پہنچنے والی جماعت پہلا رکن صدیق اکبر ہے، اولئک هم
الراشدون کہا، ہدایت یافتہ پہلا رکن صدیق اکبر ہے، یہ بھی سارے اوصاف میں جنتی کے ہیں۔ اس بنیاد پر میں نے کہا میں اور آپ اعمال صالحہ کر کے ایمان کو مضبوط بنا کر تقوی طہارت کی زندگی اپنا کر اس کے بعد بھی جنت اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے آگے درخواست کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہم مانگتے رہیں گے، جنت مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں گے، میرے تیرے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ وہ رب اپنا کرم کرے گا، فضل کرے گا، مہربانی کرے گا، اس کا احسان ہوگا، ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیکن صدیق تو وہ تھے کہ جو آئے بھی جنتی تھے، مکہ مدینہ میں چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے۔ اگلا جملہ میں نے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آج بھی جنت میں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کی آرام گاہ روزہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ آرام فرما ہیں، ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہیں، اور یہ روزہ مبارک وہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روزہ اور میرا منبر اور اس کے درمیان والی جگہ، یہ من بتلاتا ہے کہ اس میں روزہ بھی شامل ہے، منبر بھی شامل ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اس کو آقا نے جنت فرمایا ہے۔ جس روزہ مبارک کی زمین کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت فرمایا ہے، اسی جنت میں صدیق اکبر آج آرام فرما ہے، اسی جنت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آج، بولو بات سمجھ آئی؟ اس جنت میں حضرت صدیق اکبر آج آرام فرما ہے۔ دو باتیں پوری ہوگی، ایک چلتے پھرتے ہوئے جنتی میں نے اشارہ کر دیا، تفصیلات سارا قرآن حدیث ان کے فضائل میں موجود ہے۔ دوسری بات میں نے کہہ دی آج بھی جنت میں ہے۔ روزہ مبارک جنت ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جو روزہ مبارک کو جنت مانتا ہے۔ اللہ تمہیں روزہ مبارک پر حاضریاں نصیب کرے، حج عمرے کی سعادتیں نصیب کرے، ہم سب کو زور سے کہہ دو آمین۔ روزہ مبارک جہاں آقا آرام فرما ہے، جہاں صدیق اکبر آرام فرما ہے، فاروق اعظم آرام فرما ہے، اسے آقا نے جنت کہا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس بنیاد پر میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت ہی تھے، صدیق اکبر آج بھی جنت میں آرام، صدیق اکبر آج بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ نعرہ تکبیر! تشریف لے جانے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں، باقیوں کو تو خراب نہ کریں اللہ کے بندے۔ تو بات سمجھ آئی؟ نعرہ تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، روزے میں بھی ہم سفر ابو بکر، جنت میں بھی ہم سفر ابو بکر، آسے بلوی کتے پہ گستاخ ابو بکر، آسے بلوی کتے پہ، آسے بلوی کتے پہ، آسے بلوی ملعون پہ، آسے بلوی راضی پہ، نعرہ تکبیر! تو بات سمجھ آئی آپ کو کہ چلتے پھرتے ہوئے بھی صدیق اکبر جنتی تھے، آج بھی جنت میں، آج بھی حضرت صدیق اکبر جنت میں، اور وہ جنت کون سی ہے؟ روزہ مبارک۔ وہ کون سی جنت ہے؟ روزہ مبارک۔ اب اس پہلے جملے پر غور کرے، پھر اگلا جملہ عرض کروں کہ میں نے جملہ کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت انبیاء کے بعد جو آئے بھی جنت سے تھے، جو آئے بھی جنت میں سے تھے۔ کیسے پتہ لگا؟ قرآن پاک کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جو شخص مرنے کے بعد جہاں دفنایا جاتا ہے سمجھ لیں کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے مٹی اس جگہ سے لی گئی تھی، اس کا وجود بنانے کے لیے، اس کی تخلیق کے لیے مٹی اسی جگہ سے لی گئی تھی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب روزہ مبارک میں آرام فرما ہوئے تو پتہ لگ گیا کہ روزہ مبارک جنت کا حصہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، آقا کے فرمان کے مطابق۔ تو آپ کے وجود اقدس کو بنانے کے لیے اسی جنت سے مٹی لی گئی۔
آپ کے وجود اقدس کو بنانے کے لیے اسی جنت سے مٹی لی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھا جائے تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا مٹی لاؤ، میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں. فرشتے ساری زمینوں پر نظر ڈالتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی بھئی کچھ شریف سے مٹی لے آئیں، سیمن شریف سے مٹی لائیں، گنگور شریف سے مٹی لائیں، گولڑا شریف سے مٹی لائیں. میں نے کہا اگر یہاں سے مٹی آتی تو نواز شریف بنتا، شہباز شریف بنتا، بڑا پیر لگتا تو مشرف بن جاتا. اللہ نے کہا زمینوں کو دیکھ لو جو پستیوں والی ہے، میں محبوب بنانا چاہتا ہوں جو بلندیوں والا ہے. اور اس نے کہا کہاں سے مٹی لائیں؟ فرمایا جنت سے لے کر کے آؤ. اور جنت کی مٹی کے متعلق آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ، وہ خوشبودار بھی ہے اور پاک بھی ہے. چنانچہ جو مٹی رسول اللہ کا وجود بنا ہے اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا وجود بھی بنایا گیا. اور یہ مٹی کہاں کی ہے؟ اور اس پر بھی میں بات اگلی عرض کر دوں، جملہ بتا دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا و ابا بکر خلقنا من تربت واحدۃ، مجھے اور ابو بکر کو ایک مٹی سے، ایک خمیر سے بنایا گیا. تو جس مٹی سے، جس خمیر سے رسول اللہ کا وجود بنا اسی سے ابو بکر عمر کا وجود بنا. اور وہ جنت سے مٹی آئی تھی. آج آقا بھی جنت میں آرام فرما ہے، صدیق و عمر بھی جنت میں آرام فرما ہے. اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے. اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. میدان حشر کا ماحول ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. چلتے چلتے میدان حشر میں، اور جب آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے دائیں بائیں ابو بکر عمر ہوں گے. اور پھر سفارش کا سلسلہ چلے گا، پھر جام کوثر کا سلسلہ چلے گا. یہ چلنے کے بعد جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، انبیاء کا داخلہ پہلے ہے، اس کے بعد جب امت کے داخلے کا معاملہ آئے گا تو اول من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، میرے آقا کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے امت میں سے جو جنت جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہیں. اور کل قیامت کے دن بھی اولا نواز سے کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے. اور ان کے پیچھے وہی جنت میں جائیں گے جو ان کو ماننے والے ہوں گے، جو ان میں امام و مقتدی اور خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ ماننے والے ہوں گے، پیشوا ماننے والے ہوں گے، محبت عقیدت کرنے والے ہوں گے. یہ بھی خطیبانہ جملہ نہیں، قرآن نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جو اس صدیق اکبر کی طرح، ان صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، ہدایت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی. اور جو صدیق عمر عثمان اور صحابہ کو نہیں مانے گا، بغض رکھنے والا ہوگا، عداوت رکھنے والا ہوگا، ان کا انکار کرنے والا ہوگا، ان کے خلاف راستہ کا انکار، ان کی عظمتوں کا انکار، ان کی صحابیت کا انکار، ان کے تقوی طہارت امانت و دیانت کا انکار، جو بغض رکھنے والا ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس کو ادھر نہیں جانے دیا جائے گا، وہ جنت کی طرف جا سکے گا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہ یہ مسئلہ سمجھایا، جن میں سے ایک موقع یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عَلْقُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. صحابہ سے بغض رکھنے والے اس دور میں بھی تھے کہ یار یہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں. توجہ میری طرف، ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، یہ سیدھے جنت میں جائیں گے. ہمارے نوکر چاکر غلام تھے اور آج یہ رسول اللہ کی صحبت کے معزز لوگ بنے بیٹھے ہیں. اور بھی انہوں نے صحابہ پر جو تبرے کی اللہ نے فوراً جواب دیا. ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ صحابہ سے بغض کا اظہار کرتے تھے کہ یہ چلتے پھرتے جنتی ہمارے سامنے، ان کو اتنا اعزاز مل گیا ہے. تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے نا غصے سے چباتے تھے. جیسے ہمیں کسی پر غصہ آئے نا تو کہتے دانت پیستے اور کہتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا جائے. اسی انداز میں صحابہ سے بغض رکھنے والے دانتوں میں انگلیاں چبایا کرتے تھے. قرآن نے بتایا عَلْقُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. صحابہ سے بغض میں سیخ پا ہوتے تھے اور بغض میں جلتے تھے، سڑتے تھے. تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا دوستو بزرگوں تسی بھی کلمہ پڑھ لو تسانو میں جنتی پہ دیاں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، میرے محبوب بتا دو ان کو جو آپ کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہے. بلال چلتا زمین پر تھے، پاؤں کی ہر جواد جنت میں
سنائی دیتی تھی، ان سے جو جلتے ہیں بغض رکھتے ہیں، محبوب ان کو کہہ دو کہ اسی غیظ و غضب میں تم مر جاؤ۔ تمہیں اس دھرتی پر رہنے کا کوئی حق، بولو اس دھرتی پر صحابہ سے بغض رکھنے والے کو دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا صحابہ کے گستاخ کو، بغض رکھنے والے کو، اور اس کی کئی مثالیں اس دور میں پوری ہوئیں۔ ابھی میں نے کئی جگہ عرض کیا، میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص نے بھی ٹی وی پر کہا تھا کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ وہاں صحابہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، سوال و جواب چل رہے تھے، علماء بھی بیٹھے تھے، ایک بدبخت گستاخ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے جب جواب نہیں بن پائے نا، ایک اینکر عورت تھی جو سوال جواب کر رہی تھی، اس سے جب سوال جواب نہیں بن پائے تو وہ محفل چھوڑ کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صحابہ کا تذکرہ، عظمت شان بیان ہو رہی تھی، محفل چھوڑ کے اٹھ کے بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو اپنی قوم نے اس کو گرفت میں لے لیا کہ تو بڑا علی کا چاہنے والا تھا، اہل بیت سے بڑی محبت تھی، بڑی بہادری دکھاتے تھے، علی کو شیر خدا کہتے تھے، مشکل کشا کہتے تھے، یہ تمہیں کیا ہوا کہ تم میدان چھوڑ کے آگے ہماری ناک کٹوا دی، ہمیں مروا دیا، ہمیں خاک میں ملوا دیا۔ اب اس بدبخت کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا، اپنی قوم کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے نا، تکیہ شکیہ کر کے، جھوٹ شوٹ بول کر کے، گول مول کر کے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا دراصل بات یہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا بھئی کیا کیا؟ کہنے لگا وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، عظمت بیان ہو رہی تھی، رفعت بیان ہو رہی تھی، اور میں اس محفل سے اٹھ کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا جہاں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے وہاں ہم نہیں ٹھہرا کرتے۔ یہ اس نے گویا کہ اپنے بغض کا اظہار کیا نا، نفرت کا، کہ جہاں صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، توصیف ہوتی ہے، شان بیان ہوتی ہے، ان کی عظمت اور رفعتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں اس محفل کو معاذ اللہ ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کر کے آیا ہوں، اور میں معاذ اللہ نفرت کا اظہار کر کے آیا ہوں، بغض کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، میں نے ان کو بتا دیا، ہم اس محفل کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ کہتا میں تو اس لیے وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں۔ اللہ بھی بڑا غیور ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، جہاں صحابہ کا تذکرہ، جہاں صحابہ کی شان، تجھے وہ محفل برداشت نہیں، تو میں نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایسا بدبخت مجھے دھرتی پر برداشت نہیں، ایسا بدبخت مجھے دھرتی پر برداشت نہیں۔ غالباً 2.5 یا 3 ہفتے گزرے تھے، کراچی سے لے کر پشاور تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مسلمان جب صحابہ 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 کرنے لگے، وہ بدبخت دنیا میں نہیں رہ سکا، اللہ نے اس کو دنیا سے اٹھا دیا، وہ مر گیا، مردود ہو گیا۔ کیوں؟ یہاں صحابہ کی عظمت جو بیان ہو رہی تھی۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ حفاظت فرمائے، صدر اہل سنت والجماعت، اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو انہوں نے جد و جہد میں گویا کہ پیچھے چھوڑ دیا، اور اس دوڑ میں، اس محنت میں، اس جذبے میں صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے اکابر کی سطح تک کے علماء کو بیدار کرنے میں، سنی قوم کو صحابہ کے لیے غیرت مند بنانے میں انہوں نے مختصر قدامت جسامت کے ساتھ جو سوچ پیدا کی ہے، جو جذبہ پیدا کیا ہے، جو بیداری پیدا کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر بھی دے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ انہوں نے جب یہ سارے ملک میں، پھر مولانا لدھیانوی صاحب، پھر ہم اور آپ سارے چل پڑے، جب ساری طرف صحابہ صحابہ ہوئی تو آپ نے دیکھا وہ بدبخت دھرتی پر رہ سکا، وہ یہاں سے اٹھ گیا۔ تو میں نے کہا اچھا، اس محفل سے تو تم اٹھائے کہ وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، اس پورے ملک میں جب صحابہ صحابہ عظمت زندہ باد کے نعرے لگے تو تمہیں یہاں بھی رہنا برداشت نہیں ہو، اللہ نے تمہیں یہاں سے اٹھوا دیا، کیونکہ اللہ پہلے کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کو دھرتی پر رہنے کا حق۔ موتوا بغیظکم کا دوسرا معنی یہی ہے نا کہ اللہ نے جو کہا مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں اس دھرتی پر برداشت نہیں کرتے۔ اب چلے گئے قبر میں، ایک منٹ، چلے گئے قبر میں، اب قبر میں ہوگا من ربک من نبیک من دینک، یہ تو وہی کہے گا جی علی علی، حضرت علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی علی لفظ کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے اگر آگے پوچھ لیا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، صحابہ، اگر قبر میں بھی یہ تذکرے آگے تو اس بدبخت سے پوچھو کہ کدھر جائے گا،
پھر 1 منٹ یار آپ جلدی پہنچا دیا اس کو، ڈائریکٹ نہ بھیجو نا، تڑپا کر اللہ بھیجیں گے، آپ فکر نہ کریں. ہاں اب قبر میں بھی اگر یہ بات آ گئی تو وہاں تو یہ نہیں ہوگا جی میں اینکر صاحبہ سے بات کر کے جا رہا ہوں جی یہاں صحابہ کی بات ہو، ترے لگائیں گے. وہ کہیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، وہ تو نہیں بھاگنے دیں گے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ پہلے مدینہ میں ہو چکا ان بدبختوں کے ساتھ. اب جناب والا ان کو وہ کہاں جائے گا جب قبر میں بھی صحابہ. آپ میری طرف دیکھیں، میری بجلی اور بیٹری ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب قبر میں بھی صحابہ کی بات آ گئی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. تو جب قبر میں بھی صحابہ کی بات آ گئی، اس بدبخت سے پوچھ کہاں جائے گا. اچھا چلو شاید قبر میں یہ سوال نہ آئے، باہر نکلیں گے میدان حشر لگ گیا جناب. اب یہاں پر میدان حشر میں یا انبیاء کا چرچا ہوگا یا صحابہ کا چرچا ہوگا. یہاں تو صحابہ کا تذکرہ ہے، وہاں میدان حشر میں صحابہ خود ہوں گے. ادھر دیکھا گا تو ابو بکر صدیق، ادھر عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، خالد بن ولید. جدھر دیکھے گا صحابہ ہوں گے، جدھر دیکھے گا صحابہ ہوں گے. اس بدبخت سے پوچھ کے میدان حشر میں کدھر جائے گا؟ ادھر تو صحابہ کا چرچا، انبیاء کا چرچا یا صحابہ کا چرچا ہے. کہتے ہیں کوئی گل نہیں، تسی جو مرضی کو سانو، اسی علی دا دامن پکڑ کے تکیے دی چادر کتے کر کے کسی طرفوں جنتی بڑھن دی کوشش کریں گے. تو میں نے کہا جاؤ، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آیا بھی جنت سے تھا، چلتا پھرتا ہوا بھی جنتی تھا، آج بھی جنت میں ہے. وہ جنت کے دروازے پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، جن کو تم نے اسلام آباد میں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا. ظالموں، اگر تمہارے اندر رتی بھرنی غیرت، ہمت، جرأت کا نشان ہوتا، بھونکنے کے بعد یہ بدبخت اسلام آباد کی دھرتی پر رہتا، ہم دیکھتے کہ بھونکا کیسے ہے اور بھاگا کیسے ہے. صدیق کے منکر میں، صدیق کے منکر میں، صدیق کے منکر میں. ان 10-12 گھنٹوں میں ہم تھانے میں بیٹھے رہے FIR کٹوانے کے لیے. اس دوران ہی سے پتلون ڈھیلی ہو گئی تھی، پیشاب نکل رہا تھا. اسٹام لکھ کر کے بھیجے کہ میں نے ان کو تو نہیں کہا میری مراد تو فلاں تھے، میں نے یوں نہیں کیا ویسے کیا. پھر حکومتی سرپرستی میں 5 ایئرپورٹوں سے اس بدبخت کے ٹکٹ کروائے گئے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل جائے گا. شاید یہ کل قیامت کے دن بھی کوشش کرے تو وہاں صدیق اکبر کھڑے ہوں گے. یہ کہے گا کوئی بات نہیں، ایک دروازے پر صدیق اکبر ہوں گے، جنت کے تو 8 دروازے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے گھس جائیں گے. تو سنو، جنت کے 8 دروازے، ہر عمل والے جس میں جس کی کثرت ہوگی، باب الجہاد، باب الریان، باب الصیام، باب الصلاۃ، جنت کے وہ دروازے طلب کریں گے، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو. وہ گزرنے والے بھی انبیاء کے بعد سب سے پہلے صحابہ ہوں گے. تو ہر دروازے پر صحابہ کا پہرا ہوگا، ہر دروازے پر صحابہ کا پہرا ہوگا. اور وہ جسے تو نے دیکھا نا کہ وہ ایک دروازے پر صدیق اکبر کھڑے ہیں، آقا سے پوچھا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے اس کو طلب کریں گے کہ ہمارے ہاں سے گزرو؟ فرمایا جی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا. فرمایا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ صدیق اکبر ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے ہمارے ہاں سے گزرو. اس جنت کے 8 دروازے پر انبیاء، پھر اس کے بعد صحابہ میں 8 دروازے پر ابو بکر صدیق. پوچھ کدھر سے جائے گا؟ اور اگر کہیں سے گزر بھی گیا تکیہ شکیہ کر کے چور دروازے سے کچھ سرکاری سہارا لے کر، وہاں تو نہیں چلے گا نا، عمران خان وغیرہ یہ تو نہیں چلیں گے. لیکن پھر بھی کہیں سے گھس گیا، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ادھر بھی اللہ نے کھڑے کیے ہوئے بہت سارے، لیکن پھر بھی گھس گیا. تو جنت میں انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، غلامان صحابہ ہوں گے. اور اس نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں نے وہاں ہم رہتے نہیں جہاں صحابہ زندہ باد ہوتی ہے، جہاں صحابہ کی عظمت ہوتی ہے، جہاں صحابہ کی شان ہوتی ہے. کہتے ہم وہاں نہیں رہتے. تو جنت میں سارے بولو، جنت میں سارے انبیاء کے بعد جنت میں سارے یا صحابہ ہوں گے یا صحابہ کے غلام ہوں گے. تو بدبخت تو وہاں بھی نہیں رہ سکے گا، پھر کدھر جائے گا؟ کہتا ہے میں کوشش کروں گا جبہ کبہ پہن کر
دستار پہن کر گاڑی شاڑی بنا کر اور ایک طرف شہید طارق جمیل صاحب ہو جائے، ایک طرف کوئی اور ہو جائے، ان کا سہارا لے کر، تو یہ بھی اس موقع پر تو جنت کی طرف ہی جائیں گے نا۔ وہ جو کچھ بھی ہے یہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ حفاظت فرما دے، اللہ ہم سب کے آپ کی بزرگوں کی ایمان کی عقیدے نظریے کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ بچائے، یہ کہیں گے وہ تمہاری پگڑی میں ہماری پگڑی میں، دستار میں جبے کبے میں فرق ہے، ادھر جاؤ اور اپنا کام کرو۔ اس وقت تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وقت تو ہماری والدہ نہیں سن رہی، باپ نہیں سن رہا، بہن نہیں سن رہی، کوئی ہماری بات نہیں سن رہی۔ اور پاکستان کا ہم تمہیں سپورٹ دے کر سہارا دے دیتے تھے، یہ قربانیاں دیتے تھے، ہم تمہیں سہارا دیتے تھے، یہ جان دیتے تھے، ہم تمہارا تحفظ کرتے تھے، یہ صحابہ کی عزتوں کا تحفظ کرتے تھے، یہ اللہ کے بندے شیعوں کی عزتوں کا تحفظ کرتے تھے۔ کہاں وہ پاکستان کا چل گیا، یہاں کام خراب ہے، جا اپنا کام کرو۔ اچھا اللہ پاک کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ جبے کبے دستار والے آ رہے ہیں، ان کو لاؤ، یہ جنت ہے، ان کو جانے دو نا، ادھر سے کیوں واپس کر دیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری گڑبڑ کی ہے، یہ بظاہراً شکل تو ایسی بنائی ہوئی ہے لیکن ان کا اندر کالا ہے، بہت غلط صورتحال ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اچھا سحقن ٹھیک ہے، ان کو ادھر لے جاؤ، اس کو آسان سمجھیں۔ مولانا زیاد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب دیکھیں گے ہر طرف صحابہ ہی صحابہ، جنت میں بھی صحابہ، جنت کے دروازوں پر صحابہ، غلامان صحابہ، یہ سارا سلسلہ، ادھر کوئی لفٹ نہیں مل رہی اور ادھر سے رسول اللہ بھی کہہ دیں گے سحقن، تو یہ پھر وہاں بھی میدان حشر میں نعرہ لگائیں گے حیدر، کیا نعرہ لگائیں گے؟ حیدر۔ جب یہ کہیں گے حیدر تو فرشتے کہیں گے حیدر نہیں حیدر، وہ جہنم کی طرف۔ اور انشاءاللہ قرآن حدیث کی بنیاد پر محض خطابت نہیں، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو بدبخت بات نہیں آئے گا، عقیدہ نظریہ بدل کر سچی توبہ نہیں کرے گا، ان کی توبہ بھی قابل اعتماد نہیں ممکن ہے، تقیہ کر رہے ہوں، یہ مستقل عنوانات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ، اس شخصیت کو طعن و تشریح کا نشانہ بنانے والا بدبخت اللہ کی نظر میں کتنا مبغوض، کتنا منحوس، کتنا بے غیرت، کتنا حرامزادہ ہے کہ جو پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دھرتی پر رہنا، اس کا چلنا پھرنا مجھے برداشت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے قیامت کے دن بھی میدان حشر میں برداشت نہیں ہوگا، میں اس کے لیے یہی فیصلہ کروں گا، فرشتوں پکڑو ان کو گردنوں سے تار ڈال کر کھینچو جہنم میں ڈالو، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں جہاں صحابہ کی شان وہاں میں برداشت نہیں، تو جس کو صحابہ برداشت نہیں وہ رب کو بھی برداشت نہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمیشہ مردود ہوئے، شکلیں بدلی، قبریں کھول کے دیکھ لو، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر اس دلیل پر فیصلہ کرنا ہے تو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اپنی قیادت دیگر شہداء ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تک آج قبریں بھی کھول کر کے دیکھ لو، چہرہ اگر قبلے کی طرف ہے سمجھ لینا یہ سچا تھا، یہ صحابہ کا غلام تھا، حق نواز سے لے کر ڈاکٹر عادل تک یہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جنتی رستہ ہے، قبلہ ہے۔ اور ان بدبختوں کے بھی چہرے دیکھ لو، قبلے سے بھی مڑے ہوئے بھی ہوں گے، بگڑے ہوئے بھی ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ موبائلی فطروں سے، تصویروں سے نکل کر تعمیری کام کی طرف آئے، عملی کام کرے جو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے کر کے ہمارے ذمہ لگایا۔ 35 سال کی قربانی کے بعد آج اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث جن سے ہمیں شکوہ تھا کہ یہ صحابہ کی عظمت کے لیے کیوں نہیں میدان عمل میں نکلتے، آج اللہ نے بات ان کے ذہن میں ڈالی، حقائق انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، جب وہ میدان عمل میں نکل آئے تو میرا اور آپ کا یہی کام ہے کہ ہم ہر وقت موبائل میں گھسے رہے، ہر وقت کھیلتے رہے؟ نہیں، ہم نے ان سے بڑھ کر آگے چلنا ہے، ان کے دستے بازو بھی بننا ہے۔ جو صحابہ کی بات لے کر میدان عمل میں آئے گا، جو صحابہ کا علم لے کر میدان آئے گا، ان کی عظمت کا بھیرا لہرائے گا، ان کی شان بیان کرے گا، بریلوی مسلک سے ہو، دیوبندی مسلک سے ہو، اور اہل حدیث مسلک سے ہو، یا کسی بھی مسلمانوں کی جماعت میں سے ہو، ہم اس کے ساتھ مل کر کے دستے بازو بن کر کے اس مشن کا ہاتھ کو لے کر منزل تک پہنچنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جملہ بھی کہہ دوں
کہ یہ جو تحریک چلی ہے ابھی لوگ اٹھے ہیں اکابر بھی عوام بھی, یہ مانا کہ یہ اچانک ہوا ہے, انہوں نے تبرہ کیا, یہ اچانک لوگ اٹھے ہیں, لیکن اچانک اٹھے ہیں, یہ چلتے رہیں گے تو ہم پھر بھی چلیں گے انشاءاللہ, یہ چلتے رہیں گے ہم پھر بھی چلیں گے, اس لیے کہ ہم اچانک نہیں ہیں, ہم حادثاتی طور پر میدان میں نہیں آئے ہیں, ہم چند دنوں والے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے, ہمیں تربیت دیا گیا ہے, ہمیں حق نواز اسحاق فاروقی اعظم اور حیدری اور دیگر شہداء نے خون دے کر ہماری ذہن سازی کی ہے, آبیاری کی ہے, ہمیں مضبوط کیا ہے, ہمیں جرأت استقامت سکھائی ہے, ہمیں صحابہ اہل بیت اور پیغمبر سے محبت بتائی ہے, محبت کے تقاضے بتائے ہیں, بہت بڑی بیڑی پہننا سکھائی ہے, گولی کھانا سکھائی ہے, مارے برداشت کرنا سکھائی ہے, ظلم برداشت کرنا سکھایا ہے, کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھایا ہے, کفر کو للکارنا سکھایا ہے, کفر کو للکارنا سکھایا ہے, کفر سے ٹکرانا سکھایا ہے. ہم کوئی چند دنوں کے بنے ہوئے نہیں, ہم کوئی القاعدہ نہیں, ہم باقاعدہ ہیں, ہم مستقل تحریک ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے, ہمیں تربیت دیا گیا ہے, اس پر خون لگا ہے, اس پر قربانی لگی ہے. کوئی چلے گا ہم دستے بازو بن کر پیغمبر صاحب بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے ساتھ چلیں گے, اور اگر کوئی رک گیا ہم پھر بھی چلیں گے, رکیں گے نہیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, کردار صحابہ. پھر بھی انشاءاللہ چلیں گے, آپ ساتھ دو گے, میدان عمل میں رہو گے, ہاتھ کڑی بیڑی پہلے کی طرح پہننا پڑی تب بھی صحابہ کی عظمت بیان کرو گے, اور جان دینا پڑی تب بھی صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند کرو گے. تو پھر اس انداز میں اپنی زبان سے بھی اس عزم کا اظہار کر دیجئے کہ دشمن نے چند دن بھول کر کے یہ سمجھا کہ یہ لاوارث صحابہ کو چھوڑ گئے ہیں, آپ نے بتا دیا, مزید بتائیں, ہر طرف صحابہ صحابہ کی آوازیں بلند کر کے بلند آواز سے صحابہ 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 صحابہ. انہیں بتا دو پیغمبر کے صحابہ کل بھی لوارث نہیں تھے, آج بھی لوارث نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک صحابہ کا غلام ایک جنگی کا تربیت یافتہ دھرتی پر ہوگا, صحابہ کو دھوکنے والے کو منہ توڑ جواب دیتا رہے گا. جدھر نگاہ اٹھائیں گے صحابہ لکھا ہوا نظر آئے گا, جدھر کان لگائیں گے صحابہ 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 کی آوازیں کان میں پڑے گی. اس محنت کے لیے تیار ہو, اس دعوت کو ہم کرو گے. گلی کوچوں میں صحابہ کے تذکرے عام ہوں گے, دکانوں میں دفتروں میں صحابہ کے تذکرے عام ہوں گے, اور گھروں میں صحابہ کے تذکروں کو ہم کرو گے, ایوانوں تک صحابہ کے تذکروں کو ہم کرو گے. جب آپ تیار ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے, ہم نعزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. یا اللہ ہمارے جو کہا جو سنا اسے قبول فرما, کمی کوتاہی معاف فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, عافیت عطا فرما. جو لوگ دنیا سے چلے گئے کبھی موت یا جام شہادت نوش کر کے اللہ سب کی مغفرت فرما, ہمیں اپنی آخرت کی عملی تیاری کی توفیق عطا فرما. سعادت والی زندگی صحابہ کی عزتوں کے لیے کام کرتے ہوئے عطا فرما. موت آئے تو شہادت والی منظور و مقبول بے رحم موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.